إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ربنا يعلم إليكم لمرسلون وما علينا إلا المبين قالوا إنا غيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما كان يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ربي واجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرتنا العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقولون لما جميعا لدينا محضرون فلا تغرق الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من الغيث وفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله كما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى تروى إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون قولهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من العذاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأصحاب الجنة يومئذ شر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آت إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو شاء لمسخنا أعينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون فمن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وفيها أنتم توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أتبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما
عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحين رؤوسنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روي سيدنا المهاجرين الله محمد بن عيسى وإلى روي سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عكيل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح عكيل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور مأمول وصلاح الشان ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان حق سيد والد عدنان وعلى كل إنسان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستغرقك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي وجه وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وانزل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat dan asatidzah, para pencinta Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus akhina fillah Habib Zainal Abidin Al-Habsyi, dan juga Habib Saifullah, dan juga orang tua kita Kiai Haji Dhul Qaim, dan juga Haji Muhammad Jumadi atau Haji Pem. Tidak lupa juga guru kita, Guru Ahmad Bushairi, Guru Bambang, dan Sahibul Bait Pak Soleh sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semuanya di tempat yang penuh kemuliaan, di mana Allah akan memuliakan hamba-hambanya di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita pada malam hari ini. Di banyaknya makhluk yang hidup di muka bumi ini, tapi malam ini Allah pilih kita untuk melangkah di tempat seperti ini. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah lah kita bisa mengumpul bersama-sama. Mudah-mudahan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan juga kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat.
Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zubair radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Faedah yang kelima, kana mimbaruhu sallallahu alaihi wasallam min khashabil athal walladhi najurruhu bagumur rumi wa kana lahu 3 darajat غير الدرجة المسمى بالمصطلح وكان صلى الله عليه وسلم يقف على الثالثة فلما خطب عليه أبو بكر نزل درجة ثم عمر درجة ثم علي درجة فلما تولى معاوية لم يجد درجة ينزل إليها فزاد فيه 6 درجات من أسفله بأن رفع باقيا على صورته وجعل تحته الدرج المذكور فصار 9 وكان الخلفاء يقفون على 7 وهي الأولى. Dulu Nabi Muhammad SAW mimbarnya dibuat dari kayu oleh seseorang dari keturunan Bagum Rumi ya, namanya. Dia buat 3 tangga. Jadi ada tangganya di mimbar. Lihat sampai sekarang ada tangga, ada 3, 1, 2, 3. Baru dinaikkan sedikit yang paling atas untuk duduk. Jadi ada 4 tangga yang beruntun di bawah 3. Itulah yang dibuat oleh Bagum Rumi. Dan Nabi Muhammad SAW berdiri di tangga yang ketiga kalau khutbah. 1, naik lagi, naik yang ketiga, disitulah Nabi Muhammad berdiri. Dan duduk di tangga yang keempat. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal Nabi Muhammad, Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak mau berdiri di tempat yang di situ Nabi Muhammad berdiri. Jadi berdirinya di mana? Di tangga yang kedua dia. Nabi Muhammad kan di tangga yang ketiga. Dia turun ke bawah tahan. Kenapa? Akhlak adab dengan Nabi Muhammad SAW. Orang dulu bukan punya cuma ilmu tak berguna. Ilmu siapapun banyak, 1 tambah 1, 2. Dimanapun kita belajar 2. Tapi kemuliaan ilmu ini akan ada jikalau orang yang punya ilmu ini ada adab. Mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti jejak Nabi Muhammad, disitulah menjadi mulia. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq, dia di lantai 2-nya, di tangga kedua. Umar bin Khattab menghormati Abu Bakar. Bagaimana? Dia di tangga yang pertama, nggak mau dia berdiri di tangga yang kedua. Kenapa? Menghormati Khalifatul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali ini mantunya. Padahal Sayyidina Ali ini ditunjuk apa? Sebagai pintu ilmu. Apa? Berakhlak dia pun di lantai, di tangga yang pertama. Ketika Muawiyah memimpin khalifah, tidak ada lagi tangga sudah. Tangga yang paling terakhir sudah dipakai oleh Sayyidina Ali. Maka fazada fihi 6 darajat min asfalihi. Muawiyah nambah 6 tangga lagi dibuat. Dibuatlah 6 tangga lagi, 1, 2, 3, 4. Itulah tinggi tangga yang di Masjid Nabawi, lihat tinggi. Dibuat lagi tambahan tangga, diangkat mimbar yang dulu supaya apa? Supaya dia bisa duduk berdiri di tangga itu. Kenapa? Beradab dengan Sayyidina Ali dan khalifah sebelumnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semuanya tangga jadi berapa? Ada 9 tangga. Ditambah 6 jadi 9.
wa kana al-khulafa'u yaqifuna 'ala sabi'ah wa hiyal aula. Nah, pengganti para khulafa sampai detik ini berdiri mereka di tangga yang ketujuh semuanya. Ya, itulah yang paling bagus. Di tangga yang pertama tidak ada yang berani lagi berdiri di situ, cuma Nabi Muhammad saja. Tangga yang kedua juga tidak ada lagi yang berdiri di situ, cuma Abu Bakar saja. Nah, sekarang ini yang berdiri orang pengganti para khulafa ar-rasyidin, mereka yang menggantikan khalifah mukminin, mereka berdiri di tangga yang ketujuh. Kenapa dilakukan ini? Adab ya. Beradab dengan para pendahulu kita. Ruwiya an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala ma ghannaitu wa la tamannaitu wa la masastu dzakari bi yamini mundu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bilang, setelah aku dibaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku berharap, berangan-angan, berharap atau berpikir untuk apa, dan menyentuh kemaluanku. Berpikir aja tidak pernah dia untuk tangannya ini mau bersentuhan dengan kemalu, atau berharap atau mengharapkan ini nanti aku gerakkan tangan ini untuk kusentuh kemaluanku. Setelah tangannya menyentuh tangan Nabi Muhammad, tak pernah lagi tangan itu menyentuh kemaluannya itu. Kenapa? Adab dengan Nabi Muhammad. Ini tangan sudah kena Nabi Muhammad SAW. Qala Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib, inni la astahyi min rabbi an alqahu wa lam amshi ila baitihi fahajja 25 marrah min al-Madinah wa huwa mashin ala rijlihi wa kanat najaib tuqadu baina yadayhi. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad SAW, dia katakan, sesungguhnya aku malu dengan Tuhanku Allah untuk ketemu dengannya nanti di akhirat, dan aku tidak pernah berjalan ke rumahnya, tidak pernah berjalan kaki ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Hasan bin Ali ini pergi haji 25 kali dan dia berjalan dengan kakinya. Kenapa memakai kaki? Sedangkan dia memiliki onta-onta yang sangat istimewa yang ada pada dirinya dan ada di tangannya. Dia berjalan bawa onta itu, tapi tetap dia pakai jalan kaki. Kemana? Ke masjid, ke Baitullah, untuk melakukan pergi haji. Maka Sayyidina Hasan al-Basri ini melakukan ini tidak ada lain, bukan karena dia tidak mau memakai onta, akan tetapi beradab di hadapan Allah. Malu dia, jalan kaki tahan pergi haji. Karena Imam Malik radhiyallahu anhu idza arada an yuhadditha dakhala mu'tasalah واغتسل وتطيب ولبس ثيابا جديدة وتعمم وجلس على منصة وعليه الخشوع ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ من الحديث. فقيل له في ذلك فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Malik kalau dia sudah ingin membaca hadis Nabi Muhammad, dia masuk kamar mandi dulu, bersih-bersih, pakai wangi-wangian, pakai baju yang paling bagus, yang paling baru yang dia miliki, pakai imamah, gak mau lepas imamah, dan dia duduk di perpustakaannya atau tempat duduk bukunya itu dengan khusyuk, dan terus membakar wewangian di sebelahnya sampai selesai dia membaca hadis. Terus dibakar wangi-wangian, baru dibaca terus sampai selesai hadis, baru dia berhenti. Kenapa? Inilah saya ingin dan senang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia membaca itu memuliakan Nabi Muhammad. Duduk dengan ilmu, kita duduk ini baca ilmunya Nabi Muhammad, kita muliakan, kita bakar.
Wangi-wangian ini tidak ada lain memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Bukan buat ngundang ini ngundang itu ya. Itu orang yang tidak mengerti. Yang mengerti wangi-wangian ini dibuat untuk memuliakan, untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mubarak qala kuntu inda Malik radhiyallahu anhu wa huwa yuhaddithuna faladagathu Aqrab. Ibn Mubarak ni Abdullah bin Mubarak, seorang yang memang ahli adab. Abdullah bin Mubarak ni orang yang cinta sama Rasulullah. Bapaknya namanya Mubarak. Mubarak ini dulu siapa? Budak. Mempunyai bibir yang tebal. Orangnya hitam. Tapi ini Mubarak amanah. Dia kerja dengan seseorang yang kaya raya di kebun kormanya dan di kebun anggurnya. Ketika tuannya datang, dia bilang, wahai Mubarak, tolong ambilkan aku anggur yang manis di sini. Dia bilang, tuan mau yang mana? Ya ambil saja anggur. Mana anggur yang sudah matang, bawa ke sini. Diambil ya. Ini tuan anggurnya. Diambil sama tuan. Wahai Mubarak, ini tidak manis. Cari yang manis. Ambilnya lagi, tidak manis lagi. Bilang, wahai Mubarak, kau tidak tahu anggur yang enak, yang benar-benar sudah jadi bagus. Dibilang, wahai tuanku, aku tidak tahu, selama aku jaga di sini belum pernah aku mencicip satu pun. Dibilang, oh heran. Tuannya ini heran, ya Allah, engkau bertahun di sini belum pernah satu pun kau mencicipinya. Melihat mukanya ada kesungguhan dan dia tahu ini orang baik. Akhirnya ditanyakan, apakah engkau ingin menikah wahai Mubarak? Ya, siapa yang mau sama saya? Dibilang, saya ini seorang budak. Mudah nanti aku yang carikan engkau. Pulang dia ke rumah, wahai istriku, kenapa? Kita sudah dapat jodoh anak kita. Siapa? Mubarak. Mubarak. Dia adalah orang yang jujur wahai istriku. Dia adalah orang, dipujilah sama suaminya tadi. Benar Pak, apakah anak kita mau sama Mubarak? Mubarak ini hitam, bibirnya tebal, kayak orang negro ya, budak. Orangnya begitu, apakah anak kita mau? Ketika berbicara dua orang ini, si anak mendengar. Dia bilang, wahai ibuku, wahai bapakku, tidak mungkin aku menolak apa yang dipilih oleh orang tuaku. Karena tidak mungkin orang tua itu sesuatu yang tidak baik pada anaknya. Aku terima Mubarak itu. Si ibu ini, si anak ini juga ngerti apa yang ada pada hati orang tuanya. Subhanallah, nikahlah Mubarak tadi. Nikah dapat anak namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini termasuk muridnya Al-Imam Malik ya. Abdullah bin Mubarak ini wali besar, wali besar. Suatu saat Abdullah bin Mubarak ini mau pergi haji. Ketika dia jalan melihat ada seorang perempuan memakan bangkai ayam. Dia bilang, wahai ibu, jangan makan ini haram, ini bangkai. Untuk kalian haram, tapi untuk kami halal. Dia bilang, kenapa bisa halal? Kami tidak ada makanan kecuali bangkai. Apa kami makan bangkai? Kami tidak punya harta, kami tidak punya duit. Dia bilang, mendengar itu, ini aku punya harta. Ini harta buat dia pergi haji. Ini uangku, rombongan sudah mau jalan. Dia tinggal setor duit, jalan bareng sama rombongan tersebut. Ini uang semuanya ambil buat engkau, aku tidak jadi pergi haji. Pulanglah dia. Sampailah di rumah. 1 bulan sudah, berbulan dulu orang kalau pergi haji. Pulang rombongan ini. Rombongan pulang, Abdullah bin Mubarak nyambut rombongan.
Dia bilang hajjal mabrur wa sa'yan mashkur wa tijaratan lan tabur. Dia bilang engkau juga wahai Abdullah bin Mubarak, untukmu haji mabrur wa sa'yan mashkur. Dia bilang dari mana? Aku nak pergi haji, kalian yang mabrur. Ya Abdullah, dah ingat kita bareng-bareng wukuf di Arafah? Apakah kau dah ingat kita sa'i bareng-bareng? Ini candaan apa yang kau candakan kepada kami ini wahai Abdullah? Dia Abdullah bin Mubarak. Apa maksud orang-orang ini? Semuanya orang bilang bahwa dia pergi haji. Pulang ke rumah tidur, mimpi Rasulullah. Nabi Muhammad datang, wahai Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya benar apa yang dikatakan teman-temanmu itu. Mereka melihatmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menjadikan setiap tahun ada 70.000 malaikat yang mempergihajikan untukmu. Bukan satu orang, 70.000 malaikat. Bagaimana ya Rasulullah? Kau tahu sesungguhnya yang kau beri makan seorang perempuan itu adalah cucuku, kata Rasul. Karena kau beri makan dia, maka Allah dengan kesenangan yang ada pada diriku ini Allah ciptakan, dan Allah berikan kepadamu pahala setiap tahunnya 70.000 malaikat memperhajikan balasan karena engkau menenangkan cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Abdullah bin Mubarak menangis, bersujud di hadapan Allah. Mereka dapatkan gara-gara apa? Cinta, beradab mereka ya. Dapatkan sesuatu yang besar dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini Abdullah bin Mubarak bilang, dulu aku bersama Imam Malik. Dia menyebutkan hadis Nabi Muhammad, membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Lagi membaca hadis itu, ada agrod, ada kalajengking yang menggigit kakinya. Dan Imam Malik diam saja. Ada 16 marrah, 16 kali gigitan, sampai menjadikan mukanya Imam Malik ini pucat, kuning sudah, bisa mati dia bisa dengan racun kalajengking ini. Tapi dia tetap menahannya. Akhirnya kami menegur, ya Imam, kenapa engkau ini diam saja, ini kalajengking menggigitmu? Innama sabartu ijlalan li hadits Rasulullah. Yang menjadikan aku sabar ini tidak ada lain karena aku memuliakan Nabi Muhammad. Masa aku membaca hadis aku bergerak-gerak juga. Maka aku membaca hadis, aku putuskan hadis ini gara-gara cuma gigitan kalajengking. Ya Allah, padahal kalajengking padang pasir ini bukan main. Sakitnya naudzubillah kalau menggigit. Tapi ini imam sudah jatuh cinta sama Rasulullah. Dia malu kalau cuma dengan gigitan ini saja dia sudah tidak sabar dan loncat atau bagaimana. Allahumma sholli ala sayyidina. Inilah yang menjadikan ilmu mereka barokah. Kalau enggak manusia ngomong-ngomong, ilmu jadi kayak apa ya Allah, jadi kotoran ilmu. Kita lihat sekarang ini, orang banyak punya ilmu, mulutnya kotor, seperti akhirnya ilmu jadi kotoran. Bukan jadi rahmat. Gara-gara ilmu orang berantem, bukan jadi rahmat. Dulu orang bawa ilmu ini yang berantem jadi akur, yang gak kenal jadi kenal, yang jauh jadi dekat berkat ilmu. Nah ilmu ini yang kita pengen. Kita pengen tersebar ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dibawa oleh para awliyaus shalihin untuk menenangkan penduduk dunia, untuk menyelamatkan penduduk dunia ini sehingga mereka selamat dari fitnah dunia sampai akhirat mereka masuk surga. Ini kalau kita niatkan, kita menuntut ilmu ini, kita dapatkan ilmu supaya rahmat ini turun. Nah, berkah ilmu. Ilmu inilah yang mahal. Ilmu inilah yang menjadikan sekali kita hadir seperti sholat 1000 rakaat. Sekali kita hadir di majelis ilmu seperti itu, pahalanya lebih daripada 1000 jenazah kita datangi. Rasulullah bilang lebih dari 1000 orang sakit yang kita datangi. Sekali saja kita datang.
Bagaimana kalau setiap malam Jumat? Ya Allah, jadi wiritan kita. Setiap malam Jumat kita dapatkan pahala sebesar itu. Dan kita niatkan pahala ini nyambung terus dan sampai kepada orang tua kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Imam Malik radhiyallahu anhu yamshi fi azibah al-Madinah. Hafian, Imam Malik dulu jalan di gang-gangnya Madinah tidak memakai sendal. Wa yaqulu ana astahyi min Allah ta'ala an ata'a turbatan fiha qabru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihafirid dabbah. Dan dia berkata, aku malu dengan Allah meletakkan kakiku ini dengan memakai sendal, maksudnya menginjak tanah yang mana di dalam tanah ini ada kuburan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan memakai kendaraan. Tak mau dia pakai kendaraan. Malu pakai kendaraan, tak mau pakai sendal pun tak mau. Kenapa? Tidak mau, tidak ada lain, karena menghormati di dalam tanah ini, walaupun bukan di bawah, tapi di tanah kota itu ada kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sekarang ada hotel, tak mau dia di atas hotel itu mungkin Imam Malik. Kenapa? Memuliakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti ini dan ilmu-ilmu seperti inilah yang akan bermanfaat. Lihat murid-muridnya Imam Malik. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jadi hebat begitu, yang duduknya Imam Malik. Semua yang dia cetak penduduk sorga. Nah, bukan kita pengen kita bangga kalau murid kita pejabat, murid kita ini. Nah, tahunya korupsi nantinya. Nah, tahunya jual ini, jual itu. Kita bangga murid kita penduduk sorga, mencetak penduduk sorga. Oh, beruntung benar kita. Ya Allah. Dulu orang-orang Bahari dulu mendoakan murid-muridnya malam-malam, menangis minta supaya anaknya, muridnya, semuanya jadi penduduk sorga. Karena itu misinya. Kita dikumpul bareng-bareng di sini supaya kita selamat dari fitnah dunia ini. Kita punya jalan kita kemana? Ke surganya Allah. Kita punya nasib kita apa? Berjalan menuju surganya Allah. Dan alhamdulillah, semua yang Rasulullah SAW isyaratkan bahwa jalan hidup penduduk surga ini, mereka duduk di majelis taklim. Mereka beradab hidupnya. Adab ini di akhirat sesuatu timbangan yang paling berat. Ketika Rasulullah sebutkan sesuatu yang paling terberat timbangannya adalah al-khuluqil hasan, akhlak adab yang baik, inilah paling berat. Kalau diletakkan amal-amal baik, ibadah-ibadah yang lain itu dalam satu timbangan, dan satu titik adab di dalam satu timbangan, maka adab inilah yang paling berat. Beruntung kalau kita punya adab. Itulah Imam Umar bin Makhrama mengatakan, ketika ada orang pengen bagaimana supaya hidupku ini selamat. Nah, kita ini kan pengen selamat semuanya. Syekh Umar bin Makhrama mengulang 3 kali, dibilang in syi'ta salamah, ta'adab. Jangan mikir jauh-jauh mau selamat ya. Ini aja. Kalau pengen kau selamat, beradablah. Orang yang beradab ini, Allah yang memberikan dia selamat. Mari kita gunakan waktu dan sisa umur kita ini sesuatu yang bermanfaat. Karena waktu ini, ya barang yang bermanfaat waktu. Waktu ini tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat seperti waktu. Karena waktulah sumber segalanya. Ada waktu namanya ada kesempatan. Ada waktu namanya ada jalan. Ada waktu namanya ada rezeki. Tak mungkin kalau sudah tak ada rezeki kita lagi, tak ada peluang lagi untuk kita, tidak ada lagi waktu itu kita temukan.
Innan nafasa jauharatun lagi matalaha. Sesungguhnya satu nafas yang kita keluarkan ini mutiara yang tidak bisa kita hargai, mahal benar. Maka dari itu harus kita manfaatkan barang mahal ini. Waktu yang kita punya ini yang bermanfaat, kita manfaatkan benar-benar. Waktu inilah nanti yang akan mengantarkan kita ke akhirat. Kita akan sampai ke akhirat. Siapa yang ngantar kita? Waktu ini. Jangan lagi ada kosong-kosong menghayal atau kesana kemari. Harus kita memastikan jalan kita sudah. Habis subuh aku harus duduk sama Allah. Kapan lagi mau duduk sama Allah? Kenapa kita senang duduk sama orang? Duduk sama Allah jelas kita dimuliakan sama Allah. Duduk sama manusia belum tentu di depan dia baik, bisa di belakang tidak baik. Harus kita sudah pastikan waktu kita ini sudah teratur. Karena waktu ini yang akan mengantarkan kita ke akhirat. Ini bergerak terus waktu ini. Imam Ali bilang al-waktu kasayf fa in lam taqta'u gata'ak. Waktu ini seperti engkau berhadapan dengan pedang. Kalau engkau tidak bisa melewati pedang ini akan memutuskan leher kita. Nah, bagaimana kita sekarang sudah punya waktu? Sudah punya waktu belum? Alhamdulillah. Habib Abdullah Haddad ketika ditanyakan, sesungguhnya orang yang punya jalan sudah dengan Allah, apa thariqah, sudah punya jalan mereka kepada Allah. Ada jalannya sudah. Mereka adalah hamba-hamba yang sudah punya wirid, sudah punya aturan waktu ibadah. Namanya wirid, punya wiridan sudah. Kalau kita kenakan lagi wiridan kapan? Banyak waktu kita nih. Ada orang dari habis isya, dari jam 8, dari jam 9 main handphone sampai jam 12. Ada main game, umur berapa? Umur 60 tahun main game. Umur 40 tahun main game. Al-Quran tidak dibaca, tidak ada wiridan. 4 jam habis. Dari habis sisa 9 tidak ngerasa. Kalau wiridan melihat orang membacaan 1 jam 2 jam heran gitu. Anak kecil saja dari pagi sampai sore main HP tidak apa-apa. Biasa aja. Kita bilang biasa saja. Tapi giliran orang ibadah kita bilang sulit, tidak bisa. Innalillah. Main game bisa, main ini bisa, anak kecil lagi. Nah inilah, ini barang bermanfaat. Ingat, kita harus tahu barang bermanfaat. Masa kita tidak tahu barang bermanfaat? Ini ada manfaatnya, ini tidak ada manfaatnya. Ini waktu barang yang paling bermanfaat, seperti mutiara dibilang, yang tidak bisa kita hargai lagi. Nah untuk ini yang antarkan kita ke akhirat. Gunakanlah barang yang dimanfaat ini. Kalau digunakan bermanfaat benar dia. Handphone ini banyak gunanya. Kalau tidak tahu caranya, kalau digunakan benar, bermanfaat benar. Nah ini umur waktu sesuatu yang bermanfaat benar. Kalau kita gunakan untuk ibadah, bermanfaat benar. Selamat dunia, selamat lama kita sudah tidur, lama kita sudah berangan-angan, lama kita menghayal kapan beramalnya. Ilmu ini akan berbuah kalau ada sekarang ini sudah. Waktunya sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi Rajab sudah kita dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban sudah terangkat derajat kita. Ramadan sudah dekat, sudah menjadi kekasih Allah. Tapi dari sekarang kita nanam kebaikan itu. Supaya berapa hari lagi, minggu depan lagi sudah menjadi kekasihnya Allah. Hati kita sudah bercahaya, melihat dunia ini sudah beda. Selama ini aku melihat dunia ini gelap, tak tahunya ini dunia banyak kebesaran Allah, banyak kemuliaan yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Kita tidak tahu. Nanti sebab kita berwirid, berbacaan, habis subuh aturlah, jangan tidur lagi sudah. Cukup kita tidur habis subuh. Masa kita bertahun-tahun sholat subuh hilang terus? Alhamdulillah. Karena meninggalkan sholat ini bukan main dosanya. Ditulis namanya di pintu neraka bahwa fulan bin fulan wajib masuk
Subuh saja belum terurus, na'udzubillah. Harus kita waktu ini harus kita atur benar-benar. Malam harus cepat tidur supaya subuh dah bagus. Atau subuh kita bangun dengan benar. Setelah itu baca wirid, setelah baca wiridan minta ampun sama Allah di dalam wiridan. Tanyakan apa yang harus aku baca sama guru kita. Emang kita mau dekat sama Allah. Habisnya tidur dapat 2 jam, diatur waktu. Orang kalau belum ngatur waktu, orang ini belum punya jalan. Jalan saja belum ada dia untuk dekat sama Allah. Tapi kalau sudah ada waktu, namanya sudah ada jalan menuju kepada Allah. Tinggal dijalani. Kalau sudah ada jalannya, baru hidup kita nyaman. Jauh benar jalan. Kalau jalan saja belum ketemu, alangkah jauhnya kita ini. Bagaimana doa kita mau kabul? Bagaimana kita mau dekat sama Allah? Nah, inilah saatnya. Barang yang bermanfaat yang kita miliki sudah di depan mata kita adalah waktu ini. Baca wirid. Habis isya sebelum tidur, di atas kasur sudah minta ampun sama Allah. Sebelum tidur taubat dulu, astagfirullahaladzim. Ulun minta maaf ya Allah, minta ampun. Astagfirullahaladzim. Paling bagus, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku, ampunkanlah dosaku, maafkan hambamu ini ya Rabb. Sayangilah hambamu dan terimalah taubat hambamu. Diulang 100 kali, baru selawat 100 kali. Ya Allah, kirim salam dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, tak perlu kita kisah-kisah mau terbang, mau begini, mau begitu. Ini lebih dari segala-galanya. Habis baca salawat, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang kutuju kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiada yang kusembah kecuali Allah. Punya jalan hidup, punya tujuan hidup yang benar. Baru nyampe ke sorga kita. Dunia ada apa-apanya. Dunia kita akan tinggal semuanya. Baru namanya nyembah Allah kita. Benar Islam kita sudah. Benar iman kita. Baru tidur. Besok begitu lagi. Nanti ada cahaya. Baru kita melihat ya Allah. Ini dunia, ini kehidupan. Baru kita tahu sama itu. Kalau mikirin yang lainnya, habis-habisnya. Mikirin nafsu saja, habis. Akan habis-habisnya ya. Mudah-mudahan dengan majlis-majlis seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita semuanya. Kita tak mabuk sama dunia ini. Kita jalani bareng-bareng, masuk surga mudah-mudahan bareng-bareng. Kita hidup bersama-sama, mudah-mudahan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah buka jalan kebaikan, Allah buka pintu hidayah, Allah buka jalan menujunya, Allah gampangkan, Allah berikan kita kekuatan semuanya untuk mendekati Allah dan kekasihnya Nabi besar Muhammad ibn Abdullah. Allah turunkan taufik dan hidayahnya. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsani hal wanbudna ya Allah minal dhulmi ahlad dalal wal juhal bijahi maula bilal. Sirril fatiha ila hadratin al-fatiha. Amin ya Allah.
Amin. Allahumma sholli ya Rabbi ya Mustafa Amin. 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 Allah. Qul ya Rabbi qul ya Rabbi.